www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ سورت وہ سورت ہے جس کو اکثر ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. عام طور پر ہماری نمازوں میں جو علم طرح سے لے کر اخیر کی صورتیں ہیں ان صورتوں کو ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں. جی میں آیا کہ میں ایک صورت کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، تشریح کر دوں. افسوس یہ ہے کہ ہمیں نماز میں جب امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا جی اس لیے نہیں لگتا کہ ہم اس کے معانی کو نہیں جانتے. خدا پاک کی قسم، اگر اللہ کے قرآن کے معانی کو سمجھ لیں تو اتنا جی لگے گا، اتنا جی لگے گا کہ جی میں آئے گا کہ قاری صاحب اور لمبی قرات کریں اور تلاوت کریں. لیکن چونکہ ہمارا مزاج ہے کہ عربی کی طرف نہ جانا، قرآن نہ سیکھنا، اللہ کرے کہ ہم قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں. میرے بھائیوں، قرآن وہ تبرک ہے. دیکھو تبرکات کی بڑی اہمیت ہے. ایک بات دل میں آئی تو عرض کر دوں، تبرکات کی بڑی اہمیت ہے اور تبرکات کا ثبوت بھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ آپ کے بدن سے پانی لے کر اپنے بدن پر لگا لیا کرتے تھے. حضرت جب تھوکتے تھے تو صحابہ کرام ہاتھ میں لے لیتے تھے. حضرت ناک کا پانی نکالتے تھے تو صحابہ ہاتھ میں لے لیتے تھے، اپنے بدن پر لگا دیا کرتے تھے. تبرکات ثابت ہے. حجۃ الوداع میں حضرت نے اپنے بال منڈوائے اور صحابہ میں تقسیم کی. آج بھی وہ بال امت میں بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہے جس کی ایک سند ہوتی ہے اور اس سند سے جیسے حدیث شریف کی سند ہوتی ہے اسی طرح بال مبارک کی بھی سند ہوتی ہے اور اس سند کے ذریعے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. تو تبرکات کی بڑی اہمیت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشکیزے سے پانی دیا جہاں آپ کا منہ مبارک لگتا تھا میں نے اتنا چمڑا کاٹ لیا. اور مدینے میں کوئی بیمار پڑتا تھا تو فرماتی ہے ام سلمہ، زوج محترمہ ہے، ہم سب کی ماں ہے، فرماتے ہیں ام سلمہ کہ میں پیالے میں پانی لیتی اور چمڑے کا وہ ٹکڑا ڈال دیتی اور بیمار کو پلا دیا جاتا تو شفا ہو جاتی تھی. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اور بھی اس طرح کی ام سلیم فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے گھر پہ آرام فرما ہوئے سو رہے تھے، حضرت کو پسینہ آ رہا تھا. فرمایا میں نے آہستہ آہستہ حضرت کا پسینہ لیا اور برتن میں لینے لگی. حضرت کی آنکھ کھل گئی. فرمایا کیا کر رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اس کو تبرک کی چیز بناؤں گی. فرمایا کیا کرے گی اس کو؟ فرمایا حضرت آپ کے پسینے سے وہ خوشبو ہے کہ جو دنیا میں کسی عطر میں خوشبو کی ہوا کرتی ہے. آپ کا پسینہ تو بہت اعلیٰ درجے کا ہے. میں جب اس روایت پر پہنچتا ہوں تو اپنے بچوں کو یوں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہم لوگوں کو عطر پر فخر ہے کہ میں 10,000 تولے والا استعمال کرتا ہوں، میں 20,000 تولے والا استعمال کرتا ہوں. اور وہاں شاید عطر کو فخر ہوگا جب نبی علیہ السلام اپنے بدن سے لگاتے ہوں گے تو عطر فخر کر رہا ہوگا کہ میں ذات اقدس سے لگ رہا ہوں. ہم عطر پر فخر کر رہے ہیں، وہاں عطر فخر کر رہا ہوگا. تو تبرکات کی بڑی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں ہے.
ایک بہت اعلیٰ درجے کا تبرک جو امت کو ملا ہے، اور وہ ہے قرآن شریف۔ قرآن شریف وہ تبرک ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اللہ بولے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے لکھ کر بھیج دیا۔ اللہ بولے ہیں اور بول کر اس قرآن کو دنیا میں اتارا ہے، تو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا یا تبرک ہوا کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اگلی کی جتنی کتابیں اللہ نے اتاری وہ ساری کتابیں لکھ کر اتاری تھی اللہ نے۔ آپ دیکھ لیں، تورات کے بعد میں قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر آئے، تختیاں لے کر آئے تھے، لکھی ہوئی تختیاں تھی جو ان کو دی گئی، اور یہاں آئے تو دیکھا کہ قوم غلط راستے پر چلی گئی، بچھڑے کی پرستش کرنے لگی۔ تو آپ نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی زور سے ڈانٹنے کے لیے، اور یوں وہ جو تختیاں لائے تھے وہ یوں ڈالی جس پر تورات لکھی ہوئی، کہ روایتوں میں بلکہ قرآن میں ہے کہ کچھ تختیاں ٹوٹ گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگلی جتنی کتابیں اللہ نے اتاری وہ سب لکھ کر دی تھی اللہ۔ قرآن مقدس کو لکھ کر نہیں دیا، اللہ نے خود بولا ہے اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی کتابیں کتاب اللہ ہے اور ہماری کتاب کلام اللہ ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ وہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ میں آپ کو اور ایک بات واضح کروں کہ لکھی ہوئی چیز میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے۔ ایک کتاب لکھی، مثلا آپ نے اس کے اندر کوئی ادھر سے کچھ بڑھا دے، ادھر سے کچھ بڑھا دے، یہ ہو سکتا ہے۔ آگے پیچھے کچھ کر دیں، ترمیم کر دیں، بدل دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بولے ہوئے میں کوئی بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا، یہ تبرکات ہو رہا ہے۔ اگر یہ میرا بولا ہوا کلام ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے بڑھانا چاہے، گھٹانا چاہے تو نہیں گھٹا سکتا ہے۔ اگلی کتابوں میں ترمیم اور تحریف اس لیے ہوئی، رد و بدل اس لیے ہو گئی کہ وہ کتاب تھی، لکھی ہوئی تھی، اور ہمارا قرآن پاک اللہ کا بولا ہوا ہے، اس لیے اس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں، عدل بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے قیامت تک یہ قرآن جو کا تو موجود رہے گا۔ اس قرآن کے اندر کوئی دنیا کی طاقت ہیرا پھیری نہیں کر سکتی ہے۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ اگر کوئی ہیرا پھیری کرے گا تو چھوٹا سا 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، وہ بھی کہہ دے گا کہ یہ غلط ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس کو سینے میں محفوظ کیا گیا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ عظیم الشان کتاب ہم کو عطا فرمائی ہے، جس کے ایک ایک حرف کے اوپر اللہ ہم کو ثواب دیتا ہے۔ لیکن افسوس، مبارک مہینہ ختم ہو گیا اور جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کیا۔ جتنا قرآن کو رمضان سے بڑی مناسبت ہے۔ میں اکثر ایک روایت نقل کرتا ہوں بخاری شریف کی کہ رمضان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے اور جبریل امین حضور کو سناتے تھے۔ کیا پیاری مجلس ہوگی جب جبریل پڑھ رہے ہوں گے، اور اس سے نور زیادہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں گے۔ کیا مبارک مجلس ہو کہ باقاعدہ دور ہو رہا ہے۔ اسی لیے حفاظ کرام کے باب میں اس کو سنت قرار دی کہ رمضان میں بیٹھ کر دور کرو، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حفاظ کو چاہیے کہ تراویح پڑھانا ہو یا نہ پڑھانا ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سنت جاری کی ہے امت کے اندر، تمام حفاظ کو روزانہ قرآن سنانا چاہیے۔ یہ سنت ہے اور سنت کی نیت سے یہ عمل ہونا چاہیے۔ تو خیر، اسی قرآن مقدس کی میں نے ایک سورت پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس سورت کے اندر مجھے آپ کو 2-3 نصیحتیں کی گئی۔ میں نے ان نصیحتوں کی بنیاد پر اس سورت کا انتخاب کیا۔ اللہ مجھے بھی ان نصیحت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ دیکھو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ نے قومیت کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں دی، یہ مسئلہ مسلم ہے۔ قومیت کیا چیز ہوتی ہے؟ قومیت
میں ہندوستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں عرب کا ہوں، میں عجم کا ہوں، میں کینیڈا کا ہوں، میں یوروپ کا ہوں. قومیت کی بنیاد پر کوئی فضیلت اللہ نے کسی کو نہیں دی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا یہ جو تمہارے سرنیم ہے، یہ جو تمہاری پہچان ہے، یا تم ہندوستان کے ہو، تم پاکستان کے ہو، تم بنگلہ دیش کے ہو، تم چائنا کے ہو، تم سندھی ہو، تم ہندی ہو، یا تم فیجی کے ہو، یا تم کینیڈا کے ہو، تم یوروپ کے ہو، یہ صرف تعارف کے لیے ہے، انٹروڈکشن کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے، فخر کے لیے نہیں. اس میں سے کوئی چیز فخر کے لیے نہیں. فخر کی کیا چیز ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک مکرم، محترم، پیارا وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہو. وہ غریب ہوگا تو بھی مکرم بنے گا، وہ مالدار ہوگا تو بھی مکرم بنے گا، وہ جھونپڑی میں رہنے والا ہوگا تو بھی مکرم بنے گا، اور وہ بنگلے میں رہنے والا ہوگا تو بھی مکرم بنے گا، وہ بادشاہ ہوگا تو بھی مکرم بنے گا، وہ رعایا ہوگا تو بھی مکرم بنے گا. شرط یہ ہے کہ تقوی والا اللہ کے نزدیک مکرم ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں سودان کا رہنے والا انسان، کالا کلوتا، جس کی شکل بھی کوئی اچھی نہیں ہوگی، کالے ہیں، بال بھی گنگریالے ہیں، کوئی کھچاؤ بھی ان میں نہیں، کوئی جاذبیت بھی ان میں نہیں. لیکن معراج کی روایت میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج سے واپسی پر، معراج منامی میں فرمایا بلال میں آج رات گیا تو جنت میں مجھے جبریل لے گئے، میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. میں نے پوچھا جبریل کون چل رہا ہے؟ فرمایا تمہارا بلال چل رہا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے. تو میں نے بلال سے پوچھا بلال تیرا عمل کیا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تو بلال رو پڑے. فرمایا اللہ کے حبیب آپ کی وجہ سے تو مجھے ایمان ملا، آپ کی وجہ سے تو مجھے دین ملا، میرا کیا عمل ہو سکتا؟ فرمایا نہیں کوئی عمل ہے. فرمایا ایک عمل ہے، مسجد میں جب بھی جاتا ہوں حق کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، جس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے. میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. فرمایا یہی وہ عمل ہے کہ تم میرے آگے آگے جنت میں چل رہے تھے. کالا کلوتا، حبشہ کا رہنے والا، سودان کا رہنے والا، غلامیت کے دور سے آیا ہوا، لیکن تقویٰ تھا، اللہ نے یہ مقام عطا کیا. روم سے آنے والا سہیب غلام تھا، مقام عطا کیا اللہ نے تقوی کی وجہ سے. اور سلمان فارس ایران کا رہنے والا، مجوس کے گھر سے، آپ تو مجوسی تھے، آتش پرست تھے، پھر عیسائی بنے، پھر عیسائیت کے اندر سے اسلام لائے. مجوسیت کا ایک آدمی، لیکن جب نبی کے اوپر ایمان لاتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو روایتوں میں حضرت نے فرمایا سلمان منا ومن اہل بیتنا، سلمان میرا ہے اور میرے گھر والوں میں سے. اس مقام پر کس نے پہنچا دیا؟ یہ تو سب غلام تھے، یہ تو غلام تھے، نوکر تھے. یہ تو جس کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو معمولی تھے. ان کو مارکیٹوں میں بیچا جاتا تھا، ان کا کوئی مقام نہیں تھا، لوگ مارکیٹوں میں خریدتے تھے. بلال تو کسی اور کا غلام تھا، ابو بکر صدیق نے خریدا تھا. سہیب کسی اور کا غلام، ابو بکر نے خریدا. سلمان یہودی کا غلام ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کو آزاد کرانے کے لیے پیسے دیے. یہ تو سب غلام تھے ادنا درجے کے، جن کو مارکیٹ میں سامان کی طرح بیچا جاتا تھا، لیکن اللہ کے وہاں مکرم بنے. میرے بھائیوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی کی وجہ سے اللہ کے وہاں مکرم بنتے ہیں. وہ ابو لہب، وہ ابو جہل، وہ ابو لہب گورا چتا خوبصورت، اس کا نام ابو لہب تھوڑے ہی تھا، اس کا نام تو تھا عبدالعزیٰ. عبدالعزیٰ، عزیٰ ایک بت تھا ان کا، اس کے نام پر وہ تھا عبدالعزیٰ. لیکن وہ گورا تھا. لہب کا معنی جو ہے آگ کا شعلہ، اور آگ کا شعلہ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، اور اس کا چہرہ بڑا سرخ تھا، لال تھا، خوبصورت تھا. اس لیے لوگوں نے کنیت اس کی رکھ دی تھی ابو لہب. وہ ابو لہب گورا چتا،
لیکن ایمان نہیں لایا. قیامت تک تبت یدا ابی لہب میں ہر بڑے سے لے کر چھوٹا بد دعا دیتا ہے. ہلاک ہو جائے ابو لہب، ہلاک ہو جائے ابو لہب، وتب تباہ ہو جائے ابو لہب. کیوں؟ اللہ کے نزدیک مکرم اور مکرم جو بنتا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر. میرے بھائیوں، برادری کوئی چیز نہیں، برادری کوئی چیز نہیں. اللہ کے نبی نے اسی کو مٹایا تھا. لا فضل لعربی علی عجمی، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا اسود علی احمر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقویٰ ہوگا تو اللہ کے نزدیک ہم مکرم بنیں گے. تو میرے بھائیوں، قرآن آیا ہے تقویٰ سکھانے کے لیے، تقوی کی باتیں سکھانے کے لیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا شان نزول کیا ہوا؟ یہ سورت کیوں اتری؟ میں مختصر طور پر عرض کروں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سن ہجری 6 میں اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا، عمرہ کرنا، طواف کرنا. 6 سال ہو گئے تو صحابہ نے کہا حضرت ہمارا بھی جی چاہتا ہے، ہم بھی بہت سالوں سے کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کیا، ہم بھی چلے آپ کے ساتھ. 1500 صحابہ کرام کو لے کر حضرت روانہ ہوئے. غور سے سنیں کیا کیا واقعات راستے میں. اور حضرت نے 2-4 آدمیوں کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے سے روانہ کیا تھا کہ وہی مکے والے کی خبر لیتے رہنا، وہ ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر رہے ہیں. ذوالحلیفہ سے حضرت نے احرام باندھا اور احرام باندھ کر روانہ ہوئے. اتنے میں کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت خالد بن ولید کچھ آدمیوں کو لے کر نکلے ہیں آپ کا راستہ روکنے کے لیے، آپ کو جانے نہیں دیں گے. تو حضرت نے راستہ بدل دیا اور راستہ بدل کر مدینے سے مکے کی طرف جانے کے بجائے مدینے سے جدے کا رخ کر لیا. اور جدے سے پھر مکے کی طرف جانا تھا، اس لیے کہ مدینے سے مکہ جاؤ گے نا تو حدیبیہ نہیں آتا ہے، جدہ سے مکے جاتے ہیں تو حدیبیہ آتا ہے. لیکن ہم سب نیند میں ہوتے ہیں بسوں میں بیٹھے بیٹھے، اس لیے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے گزر گئے اور ہماری بسیں کہاں چل رہی ہیں. سب نیند نکالتے ہوتے ہیں بسوں میں. مدینے سے مکے جاتے ہوئے حدیبیہ نہیں آتا، جدے سے مکہ جاتے ہوئے حدیبیہ آتا ہے. حضرت نے تن لیا اور تن لے کر جدے کی طرف سے اب مکے کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا. اتنے میں پھر اطلاع ملی کہ حضرت اہل مکہ نے بہت سارے لوگوں کو تمہارے خلاف جمع کر رکھا ہے، اور یہ جتنے قبائل اور جتنی بستیاں اور جتنے دیہات ہیں ان سارے دیہات والوں کو، سارے قبائل والوں کو، ساری بستیوں والوں کو مکے والوں نے اپنے پاس بلا لیا ہے تمہارے مقابلے کے لیے، تاکہ تمہیں مکے جانے نہ دیں. تو حضرت نے راستے میں مشورہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت نے اپنی رائے پیش کی. سنو حضرت کی رائے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جتنے قبیلے والے، جتنی بستیوں والے مکے ہمارے خلاف گئے ہیں، ہم نے ان کا تو کچھ بگاڑا نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے، اور پھر ہم تو عمرے کے لیے نکلے ہیں. یہ لوگ کون ہیں جو ہمارے لیے ہمارے مخالفت میں وہاں پہنچ گئے؟ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ چلو انہی بستیوں کی طرف چلے. جو بستی والے مکے گئے ہم ان کی بستیوں کی طرف جائیں. 2 میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا تو وہ لوگ اپنی فیملی کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر اپنی بستی میں آئیں گے تو مکے والوں کی میجورٹی ٹوٹ جائے گی، اور اگر وہ لوگ نہیں آتے تو اللہ مال غنیمت دے گا. 2 میں سے ایک بات ضرور ہوگی. یہ حضرت کی اپنی رائے ہوئی کہ ان بستیوں کی طرف جائیں. صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر آپ کی کیا رائے تھی؟ تو صدیق اکبر نے اپنا احرام بتایا اور یہ فرمایا اللہ کے نبی ہم تو احرام باندھ کر مکے کی نیت سے چلے، ان بستیوں کی نیت سے نہیں چلے، ہم تو کعبہ کی نیت سے چلے. اس لیے میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہم کعبہ ہی کی طرف چلتے رہیں، مکے ہی کی طرف چلتے رہیں. ہاں اگر راستے میں کوئی روڑا بنتا ہے تو پھر ہمیں اپنی حفاظت ضروری ہے، اور اگر کوئی روڑا نہیں بنتا تو ہم مکے جا کر عمرہ کر لیں گے، واپس ہو جائیں گے. حضرت میری رائے یہ ہے کہ ان بستیوں کی طرف نہ جائیں، ہم سیدھے مکے جائیں. دیکھو ایک نبی کے سامنے امتی کی رائے،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی رائے کو دھٹکارا نہیں کہ تو کون ہو گیا جو میرے سامنے رائے دینے والا، میں نبی، تو امتی، میں رسول، تو میرے ماتحت، تو کون رائے دینے والا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر کی رائے صحیح ہے، امزو بسم اللہ، بسم اللہ بول کر مکے ہی کی طرف چلو، ہمیں کسی بستی کی طرف جانا نہیں ہے۔ امت کو تعلیم دی تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ بن جاؤ، لیکن کوئی صحیح بات آ جائے تو اس کو دھتکار نہ دینا، حق بات ہو تو اس پر عمل کر لینا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ بہت بڑا سبق دیا ہمیں اس کے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بڑا ہوں، میں عالم ہوں، میں صدر ہوں، میں جو ہے اپنی جگہ پر ایک بڑا آدمی ہوں اور یہ کون مجھے رائے دینے والا آ گیا۔ اگر اس کی رائے صحیح ہے تو پھر اس صورت میں ہمیں ان کی بات کو مان لینا چاہیے۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کی طرف نگاہ شفقت نہیں فرمائے گی۔ تکبر کرنے والے اس کی طرف نگاہ شفقت، نگاہ محبت، لا ينظر اللہ تبارک و تعالی، اللہ نگاہ شفقت نہیں کریں گے تکبر کرنے والوں کی طرف۔ تو ایک صحابی نے بہت پیارا سوال کر دیا۔ میں جگہ جگہ ایک بات کہتا ہوں، اللہ ہمارے صحابہ کرام کو جزائے خیر دے، اگر انہوں نے سوال نہ کیا ہوتا تو اسلام کھل کر نہ آتا۔ صحابہ نے ایسے ایسے سوالات کیے، للہ ما فی السماوات، چلو بات یاد آ گئی، تمہیں بہت کام کی بات سناؤں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ کی جب آیت اتری تو اس آیت میں اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ان تبدوا ما فی انفسکم، جو اعمال تم ظاہر میں کرتے ہو، جو گناہ تم ظاہر میں کرتے ہو اس پر بھی پکڑ کروں گا، او تخفوہ، اور تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں نا، چھپاتے ہو خیالات کو، اللہ کہتا ہے میں اس پر بھی پکڑ کروں گا، خیالات پر بھی پکڑ، یحاسبکم بہ اللہ فیغفر، پھر میں چاہوں گا تو معاف کروں گا، نہیں چاہوں گا تو سزا دوں گا۔ صحابہ کرام دوڑے اس آیت کو جب پڑھا تو حضرت کے پاس دوڑے، فرمایا یا رسول اللہ ظاہری اعمال پر اللہ پکڑ کرے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن خیالوں پر بھی اللہ تو پکڑ کرنے کو کہہ رہا ہے، تو ہم میں سے کون ایسا پاک صاحب ہے کہ جس کو کوئی خیال نہ آتا ہو؟ بھائی ہر ایک کے دل پر کوئی نہ کوئی خیال تو آتا ہے، صرف نبی معصوم ہوتے ہیں ان کے دل پر کوئی خیال نہیں آتا، ورنہ ہر ایک کے دل پر کچھ نہ کچھ خیال تو گزرتا ہی رہتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ موٹر وے ہوتا ہے، اس پر اچھی گاڑیاں بھی گزرتی ہے اور $300 والی بھی گزرتی ہے، کھٹارے بھی گزرتے ہیں، ویسے گاڑیاں بھی بگڑی ہوئی بھی گزرا کرتی ہے، تو ہمارے دلوں پر اچھے خیالات بھی چلتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ فرمائی یا رسول اللہ اللہ تو اس پر بھی پکڑ کرے گا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کی طرح سمعنا و عصینا نہ کہو کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کریں گے، ایسا نہ کہو، سمعنا و اطعنا کہو، اے اللہ تیرے حکم کو ہم نے سنا اور مان لیا۔ مان لو اللہ کے حکم کو، ماننے میں خیر ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی ہم نے مان لیا اور دل سے مانا، تو اللہ نے فوراً ایک آیت اتاری، اس میں صحابہ کی تعریف فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ تیرے صحابہ تو وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آگے اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اے میرے محبوب اپنی امت کو سنا دو، اپنے صحابہ کو سنا دو کہ اچھا تمہیں خیالات پر پکڑ پسند نہیں ہے تو تمہارا اللہ بھی جو باتیں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اس پر پکڑ نہیں کرے گا، خیالات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اللہ اس پر پکڑ کرنے والا نہیں ہے، جاؤ معاف کر دیا۔ صحابہ سوال نہ کرتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ اگر صحابہ سوال نہ کرتے تو ہمارے خیالات پر بھی پکڑ ہوتی۔ حضرات صحابہ نے اس دین کو کھول کھول کر اتنا کلیئر کیا کہ ہمیں کوئی اشکال کا موقع ہی نہ رہے۔ تو فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ متکبر کی طرف، تکبر کرنے والے کی طرف نگاہ شفقت نہیں کرے گا، تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہو کہ اچھے کپڑے پہنے،
اچھے جوتے پہنے. بھائی بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے اچھے کپڑے پہننے کی, اچھے جوتے پہننے کی طبیعت ہوتی ہے اس کی, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. کیا جواب دیا؟ یہ تکبر نہیں ہے, یہ تو تمہاری طبیعت کی نظافت ہے, تمہاری نظافت ہے. کسی کی طبیعت ہوتی ہے صاف ستھرا رہنے کی, طبیعت ہوتی ہے اچھا کپڑا پہننے کی, طبیعت ہوتی ہے اچھے جوتے پہننے کی. بہت سے لوگ تقریر ایسی کر دیتے ہیں جس سے امت مایوس ہو جاتی ہے. ارے بھائیو, اللہ کے حبیب نے ہر وقت پیون والے کپڑے نہیں پہنے, اللہ کے نبی نے اچھے کپڑے بھی پہنے. بڑے بڑے بادشاہوں کے ہدایا, تو کیا یہ ثابت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے میرے نبی کو ایسے خوبصورت جوتے پہنتے بھی دیکھا ہے. نبی علیہ السلام نے اعلیٰ جوتے بھی پہنے, مالداروں کے لیے راستہ نکالا. اللہ نے دیا ہو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھا پہنو, اچھا پیو, لیکن تکبر نہ کرو, حقیر نہ سمجھو دوسروں کو. میڈیم لوگوں کے لیے بھی نبی نے راستہ نکالا اور غریبوں کے لیے بھی راستہ نکالا. نبی علیہ السلام تمام کے لیے نبی بن کر آئے تھے, صرف غریبوں کے نبی نہیں تھے, صرف مالداروں کے نبی نہیں تھے, اللہ کے نبی. اسی لیے ولیمے کے بعد میں اعلیٰ درجے کا ولیمہ بھی کیا, بکرا ذبح فرمایا. ادنا درجے کا ولیمہ بھی کیا کہ جو کچھ اپنے پاس کا کھجور ستو وہ ڈال دیا اور فرمایا میری صفیہ کا ولیمہ ہے. اعلیٰ درجے کا ولیمہ بھی ثابت, ادنا درجے کا ولیمہ بھی ثابت, تاکہ امت جس طرح کا اپنا پوزیشن ہو سنت ادا کرنا چاہے تو نبی نے طریقہ بتا دیا. اللہ حضرات صحابہ کرام کی قبروں پر لاکھوں سلام نازل کرے. ان صحابہ کرام نے اگر سوال نہ کیے ہوتے, ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا منو کی شعذب, جس کی چھانبین ہو گئی قیامت کے دن اس کو ضرور عذاب ہوگا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے حبیب قرآن تو کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اللہ آسان حساب لینے والا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بنو کی شعذب تحقیق ہو گئی تو عذاب ہوگا. اللہ کے نبی دیکھو, عائشہ سوال نہ کرتی تو جواب نہ کھلتا. اللہ کے حبیب نے یوں ہاتھ میں کچھ بک جیسا لیا اور لے کر فرمایا عائشہ قیامت کے دن رب کریم میرا نامہ اعمال لے اور اوپرا اوپری یوں دیکھ لے, تحقیق نہ کرے, چھان بین نہ کرے, تب تو فسوف یحاسب حساب یسیرا, آسان حساب, جاؤ معاف ہو گئے. لیکن اللہ نے کوئی پیج کھولا اور پوچھ لیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا, منو کی شعذب, اگر وہ تحقیق پر آ گیا تو بندہ جواب نہیں دے سکے گا, عذاب لازم ہو جائے گا. تو صحابہ کرام عجیب سوال کرتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ نے سوال فرمایا حل یصلی اللہ تعالی, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے حبیب اللہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا سوال کیا, اللہ نماز پڑھتا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نماز پڑھتا ہے. کیسے نماز؟ ہماری طرح نہیں یہ رکوع سجدے, اس لیے کہ رکوع سجدہ کرنا محتاجگی کی دلیل, اللہ کسی کا محتاج نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. تو پھر اللہ کی نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ اپنی عظمت بیان کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, میں قہار ہوں, میں غالب ہوں, میں مالک الملک ہوں, میں فعال لما یرید ہوں, میں علیم بذات الصدور ہوں, میں رب العالمین ہوں, میں الرحمن ہوں, میں الرحیم ہوں, میں مالک یوم الدین ہوں. اللہ اپنی عظمت بیان کرتا ہے, اور نماز سے مقصود بھی تو اللہ کی عظمت ہی ہے. تم جو نماز پڑھتے ہو مقصود اللہ کی عظمت, تو اللہ اپنی عظمت بیان کرتا ہے, اس کا اپنی عظمت کو بیان کرنا گویا کہ نماز پڑھنا ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب کسی کی طبیعت ہے اچھا کھائے اچھا پہنے, یہ بھی تکبر ہے. حضرت نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ جمیل ہے, خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پتے فقیرے بن کر کے پہننے کو نظر نہیں کرتا. بعض لوگ صوفیت اسی کو سمجھتے ہیں کہ 15 دن تک کپڑے ہی نہ بدلو. یہ تصوف نہیں ہے, اس کو تصوف نہیں کہتے. فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے.
صفائی کو پسند کرتا ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے، گندا رہنے کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کا مزاج اچھا کپڑا پہننا ہے، اچھے جوتے پہننا، یہ تکبر نہیں ہے، پھر یا رسول اللہ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا بطر الحق وغمت الناس، فرمایا حق بات آ جانے کے باوجود نہ ماننا کہ چل تو کون آ گیا مجھے بتانے والا، تو میرا نوکر، تو ادنا درجے کا 5 پیسے کا، میں تیری بات کیوں مانوں؟ بطر الحق، حق بات آنے کے باوجود نہ ماننا، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان تھی کہ ابو بکر نے جب رائے پیش فرمائی تو حضرت نے یہ نہیں کہا میں نبی تو امتی، تو مجھے کون رائے دینے والا؟ فرمایا ابو بکر کی رائے صحیح ہے، امسو بسم اللہ، چلو ہم مکے ہی کی طرف چلتے ہیں، کہیں نہیں جاتے۔ اللہ ہمیں بھی وہ دولت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ دولت نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنے قلوب پر، اپنے دلوں پر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں واقعتاً کہتا ہوں، میں نے جگہ جگہ ابھی انگلینڈ میں، یو کے میں، یہاں آپ کے ٹورنٹو میں، مختلف مساجد میں اسی پر زور دیا ہے، کس سے کہانیوں پر گزارا نہ کرو، اپنے دل کی صفائی کرو، اپنے دل کو صاف کرو۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کہتا ہے قلب سلیم لے کر آؤ گے تو میں معاف کروں گا، اور اگر تمہارا قلب سلیم نہیں ہے، بگڑا ہوا دل ہے، تو میری طرف سے معافی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے ظاہر کو سجانے میں بڑی محنت کی، میرا قلب بہت گندا ہے، بہت گندا ہے۔ میں نے اپنے قلب کو سجانے کے لیے کچھ نہیں کیا، اس میں کینہ بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے، نفرتیں بھی ہے، جلسی بھی ہے۔ جلسی کا تو عالم یہ ہے کہ مجھ سے آپ کی عزت نہیں دیکھی جاتی، آپ کا کاروبار نہیں دیکھا جاتا، آپ کی لڑکی کا طے ہونا نہیں دیکھا جاتا، آپ کے بچے کا اچھا ہونا نہیں دیکھا جاتا، آپ کی اولاد کا وفادار ہونا نہیں دیکھا جاتا، اور میں اندر سے جل رہا ہوں کہ اللہ اس کی اولاد کب بگڑ جائے، اس کی بچی کا کب ٹوٹ جائے، اس کا کاروبار کب گر جائے، اس کی عزت پامال کب ہو جائے، یہ ذلیل کب ہو جائے۔ اس جلسی والے قلب کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی، کبھی نہیں اتر سکتی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کرنے والے بنے، اور دلوں پر محنت کے لیے شرط ہے اللہ والوں سے تعلق، اہل اللہ سے تعلق۔ تمہاری سپر مارکیٹ میں دنیا کی چیزیں ملتی ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کہاں ملے گا؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے پاس رہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، بزرگوں کی صحبت میں رہو، ان سے کانٹیکٹ میں رہو، ان سے اپنے حالات بیان کرو، تاکہ ہمیں ان کے قلب سے جوائنٹ ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والا تقوی ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہمیں اپنے قلوب پر محنت کی بہت ضرورت ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے مان لی اور فرمایا امضوا بسم اللہ، چلے ہیں۔ حدیبیہ پر جا کر روک دیے گئے اہل مکہ کی طرف سے، لمبی روایت ہے، میں اس کو یہاں ذکر کرنا نہیں چاہتا، یہ کے بعد دیگرے آتے رہے، اخیر میں صلح ہو گئی۔ جس وقت صلح ہوئی تو کچھ شرائط ایسے تھے کہ جو بظاہر دب کر صلح تھی۔ ایک شرط یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کوئی آدمی مکے آ جائے ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا کوئی آدمی مدینے آ جائے تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا، ون وے شرط۔ کیسی شرط کی غلط ہی تو تھی۔ عمر چیخ پڑے، اللہ کے حبیب السنا علی الحق وہم علی الباطل، ہم حق پر نہیں، یہ باطل پر نہیں ہے، آپ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے، میں نبی اور رسول، مجھے چھوڑ۔ نبی علیہ السلام نے صلح فرمایا، صلح ہو گئی، سگنیچر ہو گئی، دستخطیں ہو گئی، اور صلح نامہ ایک کاپی حضرت کے پاس، ایک کاپی ان کے پاس۔ لمبی روایت ہے جس کو مجھے ابھی اس وقت ذکر نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سال ہم کو نہیں جانا ہے عمرے کے لیے، بال منڈوا دو، اپنا جانور یہیں ذبح کر دو، اور احرام کھول لو، یہیں سے واپس ہو جائیں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے۔ شرط بھی یہ طے ہوا کہ اگلے سال عمرہ کریں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عمرے سے، وہاں احرام سے فارغ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور دوسری صورت اتاری
انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم، اے پیغمبر تم نے صلح کیا کی ہے، ہم نے تمہیں فتح دے دی. فتح دے، ابھی تو فتح ہوئی نہیں، فتح دے دی. کب فتح؟ ان قریب ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا میرے عمر کو بلاؤ. عمر سوچنے لگے کہ شاید کل میں نے حضرت کو غصے میں کہا تھا تو میرے خلاف کوئی وحی آئی ہوگی، ڈانٹ پڑے گی مجھے. ڈرتے ڈرتے گئے تو حضرت نے یہ صورتیں سنائی. عمر خوش ہو گئے. فرمایا اللہ کے نبی کس طریق پر فتح ہوگی؟ فرمایا جس نے صورتیں اتاری ہے راستہ بھی وہی نکالے گا، وہی راستہ نکالے گا. میں اکثر کہتا ہوں، ہم بہت سے مرتبہ بولتے ہیں اتفاقاً ہو گیا ہے. ارے کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی، سب اللہ کی طرف سے وقت پر ہوتا ہے. اتفاقاً کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کی طرف سے وقت پر ہوتا ہے. اگلے سال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کے لیے چلے اور سن 8 میں اہل مکہ نے شرط کو توڑ دیا. اور جب شرط ٹوٹی ہے تو حضرت نے شرط کے ٹوٹنے کی وجہ سے معاہدہ ختم، ارادہ فرمایا اور مکے کی طرف روانہ ہو گئے. رمضان المبارک کے 11ویں روزے کو روانہ ہو، یہی رمضان ہے، اور 18 رمضان کو پہنچے. لمبا واقعہ ہے حضرت کیسے گئے تھے. مکے سے باہر حضرت نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قیام کیا. چچا عباس ابو سفیان کو لے کر آ گئے جو مکے کا سردار. حضرت عمر کہنے لگے حضرت دشمن تو خود ہی آ گیا یہاں پر، تو خود ہی آ گیا. چچا عباس نے فرمایا میں امن دے چکا ہوں. تو حضرت نے فرمایا چچا تم نے جس کو امن دیا اس کو میں نے بھی امن دیا، ہم کچھ نہیں کریں گے. ابو سفیان دوسرے دن چچا عباس کو فرمایا ہم کل گزریں گے اس راستے سے، تو تم ابو سفیان کو ایسی جگہ لے کر کھڑے رہنا جہاں تنگ راستہ ہو. تنگ راستہ، یہ سائیکولوجی مسئلہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں سائیکولوجی مسئلہ پڑھو نبی کا. ابھی میں نے UK میں بیان دیا تو ایک بہت بڑے سائیکولوجیکل ڈاکٹر تھے، وہ بیان میں روزانہ آتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ مر صاحب آپ اس پر کتاب لکھو نبی کے سائیکولوجیکلی مسائل. کہا میں چھپواؤں گا پاکستان سے. پاکستان کی تھی. کہا میں چھپواؤں گا نبی کے سائیکولوجیکلی مسائل، کہ آپ امت کو کیسے اپنے قریب کرتے تھے. کبھی آنکھیں نہیں بتائی حضرت، کبھی ڈرایا دھمکایا نہیں، کبھی اس طرح پر بات نہیں کی کہ کوئی آپ کا دشمن بن جائے. حضرت بڑے پیار سے، بڑی محبت سے. بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے. حضرت مسور فرماتے ہیں کہ میرے والد مخرمہ جو تھے بہت سخت مزاج، بہت سخت مزاج. بعضوں کی طبیعت بہت سخت ہوتی اور برما ایمان کے بھی کچے تھے. بحرین سے مال آیا حضرت کے پاس اور وہ مال تقسیم ہو رہا تھا. تو میرے والد مخرمہ مجھے کہنے لگے بیٹا چلو محمد کے پاس مال آیا ہے، ہمیں بھی کپڑے ملیں گے، چلو لینے. گئے. مسجد نبوی کے باہر مخرمہ کھڑے کھڑے اپنے بیٹے کو کہہ رہے جا محمد کو میرے پاس بلا کر لا. اب دیکھیں کیسے بات کر رہے. مسور کہنے لگے اب باجی آپ جائیں یا نبی کو بلاؤں؟ فرمایا میں کہتا ہوں بلا کر لا محمد کو. اور حضرت اپنے حجرے میں ساری بات سن رہے ہیں، ساری بات سن رہے ہیں. مسور پہنچے نبی کے دروازے پر اور حضرت بہترین ایک عبا لے کر یوں دروازے سے نکل رہے.